اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ مریم کا یہ چوتھا رکوع آج سے شروع ہو رہا ہے، آج کے سبق سے۔ اس صورت کے خلاصے میں اور اس صورت کے ربط میں یہ بات آپ کے سامنے عرض ہوئی کہ جس طرح پچھلی صورت میں خاص طور پر آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اور توحید اور رسالت اور معاد کا تذکرہ آیا اور ان کے دلائل نقلیہ آئے، اسی طرح اس صورت میں بھی دلائل نقلیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دلائل نقلیہ کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ پرانے واقعات، پچھلے انبیاء کے یا پچھلی کتابوں کے واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر کئی انبیاء کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں نا، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے اول درجے کے جو نبی ہیں وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ باقی کبھی بھی ان کے مراتب میں یا ان کے افضلیت میں کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فضیلت یافتہ شخصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں خیال رکھنا چاہیے بات کرتے وقت یہ کام۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں جی ترجمہ دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں تذکرہ کیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فضائل موسیٰ علیہ السلام، بے شک موسیٰ علیہ السلام کان مخلصاً، وہ ہمارے خاص بندوں میں ہیں، مخلصاً برگزیدہ، خاص بندوں میں شامل ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مخلص، ہے نا، ایک ہوتا ہے مخلص جو اپنے اعمال کے اور اپنی نیت کے اعتبار سے خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرے۔ ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے جو اتنا زیادہ خالص کام کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے لیے قبول کر لے، اسے کہتے ہیں مخلص۔ سمجھ گئے؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پہلی بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ رسول اور نبی ایک ہی ہیں یا فرق ہے؟ ایک قول کے مطابق دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، چونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آنے والے ہوتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس میں فرق یہ لکھا ہے کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتے ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں، اور جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر نہ آئے بلکہ گزشتہ شریعت کو ہی اسی شریعت کی تبلیغ کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو فرمایا نا کہ رسول نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتے، اب وہ نئی شریعت یا نئی کتاب قوم کے اعتبار سے ہو یا خود رسول کے اعتبار سے ہو، دونوں مراد ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ابھی آگے آئیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، اور ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ وہ رسول بھی تھے، اور حالانکہ ان کے نام کی تو کوئی کتاب نہیں، ان کے لیے مستقل کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جس قوم کے پاس گئے ان کے لیے وہ پہلی دعوت دین تھی، اور ان کے لیے وہ بالکل نئی شریعت تھی، اس لیے ان کو رسول کہا گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ آگے بھی آئے گا تو یہیں پر دونوں مسئلوں کا حل ہو گیا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا اور نبی بھی کہا گیا، تو اس کا معنی تو بالکل واضح ہے، نبی کہا گیا اس لیے کہ وہ اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے، اور رسول اس لیے کہا گیا کہ وہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے تھے۔ تو اس میں کوئی کیونکہ ان دونوں لفظوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ سمجھ گئے؟ عموم خصوص مطلق کا مطلب یہ ہے، نبی رسول کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی جو نئی شریعت لے کر آئے ان کو بھی کہتے ہیں، اور جو نئی شریعت لے کر نہ آئے ان کو بھی کہتے ہیں، اور رسول صرف انہیں کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئیں۔ صحیح؟ تو رسول اور نبی ایک شخص دونوں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
سمجھ گئے آپ لوگ؟ چلے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا، آواز دی، من جانب الطور الایمنی، طور کی دائیں جانب سے. دیکھیں دائیں جانب کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نا، ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ اور یہاں پر بھی دیکھیں من جانب الطور الایمن، دائیں جانب، یعنی دائیں جانب میں اللہ پاک نے ایک برکت رکھی ہے. ہر اچھے کام کی شروعات دائیں جانب سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وقربناہ نجیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے. راز کی باتیں کرنے کے لیے، راز کی باتوں کا مطلب کوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. تو یہ راز کی باتیں تھیں، آپس کی باتیں تھیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو خاص اپنی رحمت سے، اخاہ ان کے بھائی ہارون، نبیّا نبی بنا کر. صحیح. یہ مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا. آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تذکرہ کیجئے اس کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. یہ دلیل نقلی از اسماعیل علیہ السلام. اور فضائل اسماعیل علیہ السلام، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول تھے اور نبی بھی تھے. صحیح. وعدے کے بڑے سچے، خاص طور پر یہ صفت ذکر فرمائی. ان کے بارے میں دو قول مشہور ہیں. ایک قول یہ کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ وہاں انتظار کیجئے گا. تو یہ انتظار کرتے رہے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ پورے 3 دن تک انہوں نے وہاں اس شخص کے آنے کا انتظار کیا. وہ شاید بھول گیا ہے، کسی جگہ مصروف ہو گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا. پھر شاید دوبارہ اسے یاد آیا، وہاں لوٹا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے وہاں. بڑی معذرت ہے کہ یعنی وعدے کے اتنے سچے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کی بات کی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ذبح کیجئے، آپ مجھے یہ وعدہ کر رہے ہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ انہیں باندھا، نہ انہیں لٹایا، نہ مطلب زور لگایا، نہ زبردستی، خود بخود انتہا درجے کا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار تھے. اتنے وعدے کے سچے تھے کہ اپنی جسمانی اتنی بڑی شدید تکلیف کو بھی قبول کر لیا. سمجھ گئے؟ کیونکہ ان کو تو یقین تھا نا کہ اب ذبح ہونا ہی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. اس کی وضاحت ہو گئی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرائض اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منصب اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ 2 چیزیں باقی نہیں، کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں اس لیے ان کا نام لیا. اس کے علاوہ بھی دیگر جو نیک اعمال تھے ان کا بھی حکم کرتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یہاں سے دلیل نقلی از ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے. تذکرہ کیجئے اس کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں. سمجھ گئے؟ انہو کان صدیقا نبیا، اور بے شک حضرت ادریس صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. جیسے آپ نے مخلص اور مخلص میں سنا نا، اسی طرح صادق اور صدیق ہوتا ہے. یعنی جو شخص صداقت کو اپنا دامن بنا لے وہ صادق کہلاتا ہے، اور جو اس درجے کا صداقت و یافتہ ہو کہ صداقت اس کی طبیعت بن جائے وہ صدیق کہلاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں صدیق اور نبی میں صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے.
سمجھ گئے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بے شک حضرت ادریس علیہ السلام صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند کیا، مکاناً علیہ یعنی بلند مقام کی طرف، یعنی ہم نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پہ یعنی چوتھے آسمان پہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کسی کو یاد ہے کون سے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ نہیں یاد۔ مجھے یاد ہے ہم اعدادیہ سوم میں تھے تو ہمارے استاذ مفتی محمد قاسم عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فرمایا کہ ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد رکھ لو تو آپ کو یہ یاد رہ جائے گا کہ کون سے آسمان پہ کون سے نبی سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا اعیاہما، اعیاہما، حمزہ عین یا الف ہا میم الف، اعیاہما۔ تو پہلے اس آسمان پر آدم علیہ السلام، پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا یونس علیہ السلام، پھر الف ادریس علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام۔ سمجھ گئے جی؟ چلیں جی، تو یہ بھی سب جو برکات ہیں ہمارے استاد صاحب کی، بہرحال سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اوپر کر لیا گیا، اس جملے سے یہی مراد ہے۔ لیکن چونکہ یہ صراحتاً کہیں موجود نہیں ہے اس لیے یہ ایک ضمنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ان کو اٹھا لیا گیا آسمانوں پر، تو لیکن ان کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود ہے، تو وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، صراحتاً اس چیز کا تذکرہ ہے۔ جبکہ ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اس کا صراحتاً یعنی لفظوں میں لکھا نہیں ہے اس طرح، تو یہ قطعی نہیں ہے، البتہ اشارات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہرحال۔ اور یا پھر یہ ہے کہ مشرکین ان کی نسبت کرتے تھے جادو کی طرف کہ یہ جادوگر تھے اور سحر اور کہن کا کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان برائیوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر کے بلند مقام عطا کیا تھا۔ خلاص اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ سب کے سب جن کا تذکرہ ہوا سورت کی ابتدا سے حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر اب تک، ان تمام حضرات یہ وہ لوگ ہیں الذین جن پر انعم اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، من النبیین یہ انبیاء میں سے ہیں، من ذریۃ آدم جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وممن حملنا مع نوح اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، ومن ذریۃ ابراہیم اور ان میں سے بعض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، واسرائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کون مراد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے ایل۔ اسراء کہتے ہیں عبد اور ایل کہتے ہیں اللہ، عبد اللہ، سمجھ گئے؟ اور یعقوب ان کا لقب ہے، البتہ جمہور کا قول یہ ہے کہ نہیں، یعقوب ان کا نام ہے اور اسرائیل ان کا لقب ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ جو لکھا ہے نا ممن حملنا اور من ذریۃ آدم اور من ذریۃ ابراہیم، یہ من تبعیضیہ ہے، جتنا بھی تذکرہ آیا ان میں سے بعض آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بعض نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، بعض ابراہیم اور اسرائیل علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور ان میں سے بہت، یعنی اب یہ جو ہے نا من، اس کا عطف ہو رہا ہے وہ پیچھے من النبیین پر، یہ تبعیضیہ نہیں ہے، اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے۔ جتنا بھی تذکرہ آیا یہ سب انبیاء میں سے ہیں، یعنی انبیاء ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت یافتہ بنا دیا ہے، وَاجْتَبَيْنَا اور جن کو ہم نے خاص اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اب کیفیت عبدیت کا تذکرہ ہے یہاں سے، جب تلاوت کی جاتی ہے ان حضرات پر رحمان کی آیتیں،
آپ کو یاد ہوگا سورت کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ اس سورت میں رحمت کا تذکرہ بار بار آئے گا. سمجھ گئے؟ ہاں دیکھیں جب بھی تلاوت کی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیتیں خروا سجدا و بکیا تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. سمجھ گئے؟ سجدن ساجدن کی جمع ہے اور بکین باکن کی جمع ہے. سمجھ گئے؟ گر پڑتے ہیں یہ غایت انکساری ہے. جب بھی کلام سنتے ہیں اللہ پاک کا تو تواضع کی وجہ سے اور اللہ کی تابعداری کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں، یعنی سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے روتے. فخلف من بعدہم خلف فخلف ازالہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب سب کے سب انبیاء ہیں، اتنے بڑی ہستیاں ہیں، اتنے بزرگوار ہیں، موجود بھی ہیں، تو پھر یہ شرک پیدا کہاں سے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فخلف من بعدہم، ان کے جانے کے بعد جو لوگ نائب بنے، فخلف وہ نائب بنے ان کے جانے کے بعد خلف برے جانشین. جب خلف لام کے ساکن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے برے جانشین، اور جب لام کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں اچھے جانشین. سمجھ گئے؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. بگاڑ کی ابتدا نماز کو ضائع کرنے سے ہوتی ہے. جب کوئی نماز کو ضائع کرنا، اس میں سستی کرنا شروع کرتا ہے، اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ انہیں خلفن میں شامل کر دیتے ہیں. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. فسوف یلقون غیا، عن قریب ڈالے جائیں گے یہ لوگ، یا عن قریب پائیں گے ایسے لوگ گمراہی کو، یعنی یہ لوگ گمراہی میں پڑنے والے ہیں. یلقون مانے ڈلنا، داخل ہونا. خرابی کو آخرت میں، یلقون مانے دیکھ لینا، ملاقات سے ہے یہ لوگ دیکھ لیں گے گمراہی کو، یا یہ لوگ دیکھ لیں گے قیامت کے دن خرابی کو. الا من تاب، مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی کفر و فسق سے، یا تو کفر تھا یا فسق تھا، اسی لیے خلفن کہا گیا. اگر ان میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آئے، وعامل صالحا اور نیک اعمال کر لیے، عقیدہ درست کر لیا پھر اعمال بھی درست کر لیے، فاولئک یدخلون الجنہ، بس وہ لوگ ایسے ہیں جن کو داخل کیا جائے گا جنت میں. ولا یظلمون، جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور بوقت جزا حساب کتاب جب ہوگا، جب بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو ولا یظلمون شیئا، تو ان میں سے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن، اچھا یہ بدل ہے، پیچھے کہا نا الجنت، تو یہ بدل ہے. جنات عدن التی وعد الرحمن، باغات ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے کا وعدہ کیا ہے. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک رحمان کا وعدہ آنے والا ہے. صحیح. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، ان باغات میں یہ لوگ نہیں سنیں گے کوئی فضول بات، الا سلاما، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی اس آگے والے کا تعلق پیچھے والے سے ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. صرف کیا سنتے رہیں گے؟ صرف سنیں گے سلام، سلامتی کی باتیں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس جنت میں، بکرتم وعشیًا، صبح کے وقت، اور دیکھیں کھانا کتنے ٹائم کا ہوتا ہے، یہ وہ آ گیا، سمجھ گئے نا. جنت کا قانون یہ، کھانا 2 ٹائم ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے سے بھرو، ایک پانی سے بھرو، اور ایک ہوا سانس کے لیے رکھو خالی. تو جواب کہا کہ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. کب 3 حصے کھانے سے بھر دو، پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اور سانس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال سمجھ گئے؟ ہاں جی. تو کھانے کی ترتیب 2 طرح کی ہے. صبح بکرتن، جنت میں کھانا ملے گا ان کو، بکرتن صبح کے وقت، اور عشیًا شام کے وقت. یعنی
جو قانونی دسترخوان ہے نا وہ تو صبح لگے گا اور شام میں لگے گا. اب درمیان میں اگر ان کا جی چاہے گا کہ بھئی پیسٹری کھا لیں, تھوڑا پیٹیز کھا لیں, تھوڑا چائے, تو وہ ان کی مرضی کے مطابق جب چاہیں گے ان کو ملتا رہے گا. سمجھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں صبح اور شام کا تو کوئی تصور نہیں ہے نا. سمجھ گئے. جنت میں صبح اور شام کا تصور نہیں ہے. جنت میں ایک ہی موسم ہے جو بالکل آنکھوں کے ٹھنڈک کا موسم ہوگا. فجر کے بعد کا وقت مشہور ہے کہ تو, لیکن یہ جو صبح اور شام کہا ہے یہ صرف ایک تعبیر کرنے کے لیے کہ یعنی وقفہ ہوگا, اچھی ترتیب پر وقفہ ہوگا. چلے سمجھ گئے. تلک الجنت التی, یہ ہے وہ جنت جس کا ابھی ہم نے فضائل بیان کیے. یہ ہے وہ جنت التی نورث من عبادنا, جن کا ہم مالک بنا دیں گے اپنے بندوں کو. ان میں سے من کان تقیا, جو متقی ہوں گے یا جو بچے ہوئے ہوں گے کس چیز سے؟ من الشرکی, شرک سے. سمجھ گئے. یہاں تک تذکرہ آیا انبیاء کرام علیہم السلام کا. اب تذکرہ آئے گا جبرائیل علیہ اپنا فرشتوں کا تذکرہ آئے گا کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور کسی کے درست ہونے, صحیح ہونے یا غلط ہونے میں وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے, اسی یہ اللہ کا حکم انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر بھی جاری ہوتا ہے. لہذا بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ آپ بہت کم آتے ہیں, زیادہ آیا کریں. چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس سے بھی محبت ہو جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان کیا فرشتوں کی زبانی, وما نتنزل الا بامر ربک, ہم نازل نہیں ہوتے. یہ دلیل نقلی از ملائکہ کہ ہم نازل نہیں ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کے رب کے حکم سے ہی. جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تب ہی ہم نازل ہوتے ہیں بس. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک, اسی کے لیے ہے ما بین ایدینا, جو ہمارے سامنے ہے, جو ہمارے آگے ہے, وما خلفنا, اور جو ہمارے پیچھے ہے یا جو ہمارے بعد میں ہے, وما بین ذلک, اور جو ان کے درمیان. اب زمان کے اعتبار سے بھی یعنی وقت کے اعتبار سے بھی کہ جو وقت گزر چکا یا جو وقت آئے گا وہ سب کا سب اللہ کا ہے, یا پھر جو جگہ ہم سے پہلے ہے جو جگہ ہمارے بعد میں ہے وہ سب بھی اللہ کی ہے. زمان اور مکان دونوں مراد ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ. دیکھیں وما کان ربک نسیا, یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام ہے. کبھی کبھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہم نہیں آتے یا تاخیر سے آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجنا بھول گئے ہیں, نہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب مصلحت اور حکمت دیکھتے ہیں تب وہی نازل فرماتے ہیں. وما کان ربک نسیا, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات, وہ تو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہر چیز کا. فاعبدہ, جب ہر چیز کا وہ رب ہے تو اس لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. فاعبدہ, تو اس کی ہی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ, عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. هل تعلم له سمیہ, کیا اس کا ہم صفت کبھی آپ نے جانا ہے؟ اس کے ہم صفت کوئی ایسا ہے آپ کے علم میں؟ نہیں ہو سکتا. اچھا جی. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, انسان کہے گا, انسان کہتا ہے, شکوہ کفار, اس سے مراد کافر شخص ہیں. انسان کہتا ہے کہ اذا مت لسوف اخرج حیا, کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا, دوبارہ نکالا جاؤں گا زندہ کر کے قبروں سے. تو اس کا جواب ہے شکوہ. اب اس شکوے کا دیکھا نا, کبھی کبھی شکوہ لکھا ہوتا ہے, یہاں پر لکھا ہے, اب اس کا جواب. اولا یذکر الانسان, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات میں تعجب کر رہے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں, ہم مریں گے, پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں, اس میں یہ تعجب کر رہے ہیں.
اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات سن لو، پھر جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب تم کو صفر سے اللہ نے پیدا کیا تھا، تو وہ والی بات جب اللہ کر سکتے ہیں، اس پر قادر ہے، تو اس پر تو بطریق اولا قادر ہوں گے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا تھا اس سے بھی پہلے، کب؟ ولم یک شیئا، اس حال میں کہ یہ کچھ بھی نہ تھا۔ فوربک، تخویف اخروی، فوربک تو آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم ضرور بالضرور جمع کریں گے ان لوگوں کو، والشیاطین، نیچے کیا لکھا ہے؟ معا، ہم ضرور بالضرور ان کو جمع کریں گے اور ان کے شیطانوں کے ساتھ۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل، سمجھ گئے؟ گھٹنوں کے بل۔ جثیا یہ جاثن کی جمع ہے، جاثن اس میں فاعل ہے نا، جیسے آگے سورۃ الجاثیہ، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یعنی ان کی مزید جو ہے نا بے عزتی کا موقع ہوگا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ضرور بالضرور کھینچ کر نکالیں گے ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے۔ بدماشوں کا گروہ ہوتا ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شین اور یا اور عین اور ہا۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہم ان جماعتوں میں سے نکالیں گے ان لوگوں کو، ایہم ان میں سے، جو اشد علی الرحمن عتیا، جو زیادہ سخت ہوگا رحمان کے خلاف سرکشی کرنے میں، سمجھ گئے؟ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم جانتے ہیں زیادہ بہتر، اعلم اس میں تفضیل ہے، بے شک ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں زیادہ مستحق ہے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ یعنی جہنم میں تو سب کو ڈالا جائے گا، لیکن پہلے کس کو ڈالنا ہے ہمیں معلوم ہے اس بات کا۔ جو زیادہ بدماش تھا وہ زیادہ جلدی اندر جائے گا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی زور سے گرتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، دیکھیں جی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر واردها، اس سے گزرنے والا، ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق اس میں داخل ہونے والا، کس میں؟ جہنم میں، داخل ہونے والا جہنم میں، اور گزرنے والا جہنم سے، سمجھیں؟ ابھی آگے بتاتے ہیں۔ کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ وعدہ ہے تیرے رب پر لازم، حتما مقضیا، جو لازم بھی ہے اور پورا بھی کیا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، ہر شخص نے ایک مرتبہ جہنم میں جانا ضرور ہے۔ ہاں، جانے کے اسباب میں فرق ہوگا، کافر کا، مشرک کا، منکر کا جہنم میں جانا سزا کے لیے ہے، سمجھ گئے؟ اور کسی مومن کا جو جہنم کا مستحق نہیں ہے، اس کا جہنم میں جانا صرف آگے آنے والی آسانیوں کو دکھانے کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے۔ ایک شخص وہ کشتی میں جا رہے تھے کچھ لوگ، تو ایک شخص پہلی مرتبہ کشتی میں بیٹھا تھا، تو ہلکی سی بھی کشتی ایسے ہلتی تھی نا تو وہ بہت شور کرتے نا، اچھلتا تھا ٹھیک ٹھیک کر، ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، تو جب وہ ہلتا تھا تو ساری کشتی ہلتی تھی، تو لوگوں نے کہا بھائی تم خود بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی ڈباؤ گے، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ نہیں ڈر رہا تھا، تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو جو ہے نا غصہ آیا، اس نے پیچھے اس کو گردن سے پکڑا اور اس کو سمندر میں ایسا اندر ڈالا ایک مرتبہ، پھر نکالا اس کو، پھر اندر ڈالا، ایسا اس کو ہلایا، پھر 3 مرتبہ ایسا کیا، اور پھر اس کو ایسا کشتی کے کونے پہ بٹھا دیا، پھر وہ سکون سے بیٹھ گئے۔ تو شیخ سعدی نے یہ واقعہ ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ جب تک کوئی مشکل تنگی نہیں آتی نا تب تک فراخی کی قدر نہیں ہوتی۔ اب وہ سکون سے کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ابھی تو میں بہت آرام میں ہوں، میں اندر سارا ماجرا دیکھ کر آیا ہوں۔ سمجھ گئے؟ اس لیے بعض مومنین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس لیے صرف لے جائیں گے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اگر تم کسی بدعملی میں مبتلا ہوتے
تو یہ تم کو برا اجر مل سکتا تھا، یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہاری کتنی بڑی تکلیف سے حفاظت کر لی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں دیکھیں نا، واردن کے معنی ترجمے کے اعتبار سے فرق۔ اگر آپ ورود کا ترجمہ کرتے ہیں داخل ہونا، تو یہ تفسیر جو بھی آپ کے سامنے آئی، اور ورود کا ایک معنی آتے ہیں پار کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہنم چونکہ ساتوں زمینوں کے نیچے، تو جہنم نیچے ہوگی اور اس کے اوپر ایک پل باندھا جائے گا اور سامنے جنت ہوگی، اور اس پل کو پار کرتے ہوئے جنت میں جانا ہے، تو یہ پل صراط، سمجھ گئے؟ ایک قول یہ ہے۔ دونوں قول کہنے والے حضرات بڑے بڑے ہیں، اس لیے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ جو میں نے آپ سے پہلی والی تفسیر عرض کی جہنم میں جانے والی، اور وہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے وہ پہلی والی تفسیر عرض کی۔ دوسرا قول بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، دیکھیں پھر فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی دار تھے۔ اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ داخل ہونے والی بات ہے، اسی لیے فرمایا نا نجات دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں ہی گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، شکوہ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر ہماری آیتیں، بینات، یہ آیات کی صفت ہے، بالکل واضح آیتیں۔ قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، آیتیں جب کھل کر ان کے سامنے آتی ہیں اور آیتوں میں ایمان والوں کا حق پر ہونا اور کافروں کا باطل پر ہونا سامنے آتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوگ باطل پر ہیں تو یہ دنیا میں پروٹوکول ہمیں کیوں مل رہا ہے اتنا، اور تم کیوں اتنی غربت میں پڑے ہوئے ہو۔ قال الذین کفروا، تو کہنے کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر، یعنی ان دو جماعتوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے کافروں کا اور ایمان والوں کا، ان دو جماعتوں میں خیر، ای کون سی جماعت، خیر مقاما، ٹھکانے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، واحسن ندیا، اور دنیا میں کس کی مجلس زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، تو ایک ہے جواب الزامی، دیکھو کیسے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کتنے ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، ہم احسن، وہ ان سے بھی زیادہ بہتر تھے، جن پر یہ تکبر کر رہے ہیں نا کہ ہماری جماعت اتنی اچھی، ہم لوگ اتنے اچھے، ہمارا مال و دنیا اتنی اچھی، ان سے بھی زیادہ بہتر لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اثاثاً اسباب کے اعتبار سے، ورئیاً نام و نمود کے اعتبار سے، ان سے بھی زیادہ بہترین تھے لیکن ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اثاثاً ظاہری اسباب، سامان کے اعتبار، اور رئیاً معنی دکھاوے کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے۔ قل من کانا، اور یہ دوسرا جواب تحقیقی اور زجر، ڈانٹا بھی جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من کان فی الضلالتی، جو شخص بھی گمراہی میں ہوتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ جواب دینا ہے کیوں تم کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، اس لیے کہ رحمان ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، اس چیز کو جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب، یا تو دنیا میں عذاب کی صورت میں، و اما الساعہ، یا قیامت کی صورت میں، فسیعلمون، پھر یہ سمجھ جائیں گے، پھر ان قریب یہ لوگ سمجھ جائیں گے، جان لیں گے، من هو شر مکانا، کون ہے زیادہ برا جگہ کے اعتبار سے، واضعف جندا، اور کس کی جماعت کمزور ہے، کس کی فوج زیادہ کمزور ہے، تب ان کو جواب مل جائے گا اچھی طرح۔ بہترین، چلو۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ، یہ بشارت ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں تو ایمان والوں کے دل
میں جو ایمان کی کیفیت ہے اور جو نور ہے اور دین سے قرب ہے وہ اور بڑھتا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ والباقیات الصالحات، بھائی دیکھیں جب صرف توحید ہے تو ایک چیز کو مانا، پھر رسالت تو 2 چیزوں کو مانا، پھر قرآن تو 3 چیزوں کو مانا، پھر قیامت 4. جتنی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کا ایمان اتنا ہی. تو مقصد یہ ہے کہ مطلق ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ایمان لانا تو ایک ہی چیز ہے. جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی تو ان پر ایمان بھی بڑھتا جائے گا. سمجھ گئے؟ جی دیکھیں والباقیات الصالحات یہ حالت اخروی ہے. اور جو نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ آپ کے رب کے پاس زیادہ بہتر ہے اجر کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور زیادہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. افرأیت الذی کفر، اب ایک واقعہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، تیر، نیزے، تلوار وغیرہ درست کرنے کا کام تھا ان کا. تو ایک کافر تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل. اس نے ان سے کام کروایا اور جب کام پورا ہو گیا تو حضرت نے کہا کہ میری اجرت، پیسے پورے ہو گئے، پیسے دے دیں. تو اس نے کہا کہ ایک شرط پہ پیسہ دوں گا میں تمہارا. کہا کیا؟ کہا تم کو محمد کا انکار کرنا ہوگا، کفر کرنا ہوگا معاذ اللہ. تو اس نے کہا، تو حضرت نے کہا کہ تم مر جاؤ پھر دوبارہ زندہ ہوگے پھر بھی میں انکار نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ اچھا دوبارہ زندہ بھی ہوں گا تو پھر اس دن لے لینا، کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، میرے یعنی معبود نے مجھے اتنا دیا ہے، تو پھر جب میں دوبارہ اٹھوں گا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. تکبر تو پھر تکبر ہے، بہت دور تک جاتا ہے. تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے. شکوہ خاص یعنی اس خاص اس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عاص ابن وائل. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس کو؟ یعنی یہ جو انداز ہے نا، کیا آپ نے دیکھا اس کو، یہ اس کے انتہائی زیادہ تکبر اور کم عقلی والی بات کرنے کے. اس کا تکبر تو دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے سنی اس کی بات، یا آپ نے دیکھا اس کو جو جس نے کفر کیا تھا، جو کافر تھا ہماری آیتوں کا. وقال، اور کہہ رہا تھا لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے دیا جائے گا آخرت میں ضرور بالضرور مال بھی اور اولاد بھی. کہہ رہا تھا کہ مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. صحیح ہے. اطلع الغیب، کیا یہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر؟ اطلع یہ اصل میں ہے اطلع. کون سا باب ہے؟ باب افتعال ہے نا یہ. تو باب افتعال کا ماضی کس طرح آتا ہے؟ افتعالا ہے نا. تو یہاں جو تا افتعال تھی وہ طا سے بدل گئی ہے، تو یہ ہو گیا اطلع. شروع میں حمزہ استفہامی آیا تو ہو گیا اطلع. اور قاعدے کے مطابق جب شروع میں 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو حمزہ افتعال کو حذف کر دیتے ہیں. بھول گئے سب. اطلع، سمجھ گئے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا جو اس طرح کی بات کر رہا ہے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے قیامت کی باتیں بتا رہا ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ غیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ بغیر واسطے کے ڈائریکٹ بات بتا رہا ہے، یا پھر بواسطہ وعدہ رحمان کی یہ بات بتا رہا ہے کہ رحمان نے اس سے وعدہ کیا ہو؟ کلا، پھر دونوں کا اللہ نے انکار کر دیا. 2 ہی صورتیں تھی نا، واسطے کے ساتھ دعویٰ کرنا، واسطے کے بغیر دعویٰ کرنا. اللہ نے دونوں کا انکار کر دیا. دونوں نہیں ہے اس کا معنی، جب دونوں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے ہم لکھتے جا رہے ہیں. ہم لکھتے جا رہے ہیں مطلب یعنی ہمارے حکم سے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. حکم حاکم کی نسبت کر دی، حاکم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کام کی، چاہے حاکم نے وہ کام خود کیا ہو یا نہیں. حاکم مطلب حکم کرنے والا. سمجھ گئے؟ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب کو، بڑھاتے رہیں گے. مدّا، بڑھاتے رہیں. وَنَرِثُهُ، اور ہم ہی مالک رہ جائیں گے. مَا يَقُولُ، جن چیزوں کا اس نے کہا. تو کن چیزوں کا کہا اس نے؟ مال اور اولاد کا. ہم ہی مالک رہ، جب یہ سب مر جائیں گے تو صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی.
وہی ہر چیز کی مالک ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور یہ ہمارے پاس آئے گا بالکل تنہا ہو کر. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. اب شکوہ خاص کے بعد شکوہ عام. اب عام کافروں کی بات کر رہے ہیں. ان کافروں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے لیے مددگار یا باعث عزت بن جائے قیامت کے دن. کلا ہرگز نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معبود جو بنائے ہیں نا تو آپ لوگ ہمیں برا مت سمجھیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. ان کو ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، گندے لوگ ہیں، ہم کیسے اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں. یہ ہماری طرف سے اللہ سے بات کر لیں گے قیامت کے دن. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ بات کر رہے ہیں. کلا ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم قیامت کے دن تو جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے. سیکفرون وہ انکار کر دیں گے بعبادتہم ان کی اس عبادت کا. ویکونون علیہم ضدا اور وہ خود جن کو انہوں نے معبود بنایا وہ خود ان کے مخالف ہو جائیں گے. کوئی کہے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں نے اس لیے لیا ہے، یا شیئا للہ، یا عبد القادر، یا ساکن البغداد، یا شیخ الجیلانی. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو ہم نے ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہم تو ٹھہرے گناہ گار لوگ، تو قیامت کے دن اتنی بڑی ہستی ہے یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہارا اپنا عقیدہ درست نہیں ہوگا کسی کی سفارش تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے اس بدعقیدگی کا انکار کر دیں گے. اسی طرح جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، ان سب کا بھی قیامت کے دن یہی حال ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا جی. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا. یہاں سے اسباب گمراہی ہے کہ یہ گمراہ کیوں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چونکہ آزمائش کی دنیا ہے اس لیے ہم انہیں آزما رہے ہیں. ہم خود انہیں آزما رہے ہیں. کیسے آزما رہے ہیں؟ الم تر انا ارسلنا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے ہی بھیجے ہیں یا ہم نے ہی چھوڑے ہیں ان پر شیاطین کو، شیطانوں کو چھوڑا ہے ان لوگ علی الکافرین ان کافروں پر، یعنی ان کو آزمایا ہوا ہے. تعزهم عزا جو ان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، شیطان ان کو ابھارتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم تو آپ ان کے لیے جلدی مت کیجیے. تسلی ہے خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے عذاب کو جلدی طلب مت کیجیے. آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے نا، پھر کیوں آپ نے عذاب کو جلدی طلب کیا ان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بھی رحمت کا مادہ چھپا ہے. کیسے؟ کہ یہ چونکہ کافر خود تو کفر کرتے ہی تھے، ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو بھی کفر پر مجبور کرتے تھے. بہت سارے لوگ جو کفر کی طرف نہیں ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو تکلیفیں بھی دیتے تھے. ان کے لیے رحمت بنتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ میری بات نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، تو ان پر عذاب آ جائے تاکہ یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو باقی جو لوگ ہیں وہ ان سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کی تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا، انما نعد لهم عدا بے شک آپ ان کے لیے جلدی مت کیجیے، آپ ان کے عذاب کی طلب میں جلدی مت کیجیے، ہم ان کے لیے گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کے دن گن رہے ہیں، دنیا میں ان کے وقت گن رہے ہیں. سمجھ گئے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا بشارت. بس یاد کیجئے اس دن کو جب ہم جس دن ہم جمع کریں گے تقوی والوں کو رحمان کی طرف وفدا مہمان بنا کر، اعزاز و اکرام کے ساتھ. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا اور ہم ہانکیں گے سمجھتے؟ ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا پیاس کی حالت میں، یعنی صحیح.
پیاس کی حالت میں ہوں گے اور ان کو ہم ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اور کسی کو اب دیکھیں نا پیچھے بات آئی تھی نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے. تو فرما رہے ہیں لا یملکون الشفاعۃ، کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کرنے کا. شفاعت قہریہ مراد ہے، کیونکہ شفاعت کا اختیار تو ہوگا نا، آگے خود بتا رہے ہیں، لیکن شفاعت قہریہ کا اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہوگا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر صرف اس کو جس کو رحمان کی جانب سے اجازت ملی ہوگی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، شکوہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے. اس کا تذکرہ تو کئی بار آ چکا ہے نا، کس نے اولاد بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق کہ تم لے کر آئے ہو بہت بھاری بات رحمان کے بارے میں. اتنی بھاری بات تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑیں ٹوٹ کر. ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پکارا رحمان کے لیے اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش کی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور حالانکہ رحمان کے لیے تو یہ جوڑ ہی نہیں بنتا کہ وہ رحمان کسی کو اپنی اولاد بنا لے. جچتا ہی نہیں ہے رحمان پر کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے. کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ بھی ہے، یہ جو ان ہے نا یہ نافیہ ہے. یہ بات آئی تھی نا، اللہ سے پہلے جب ان آتا ہے تو نافیہ ہوتا ہے اور حصر کا معنی دیتا ہے. ان کلو، کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے پاس عبدا، غلام بن کر. جب سب غلام ہے تو بیٹا تو کوئی بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب دلیل دی جا رہی ہے سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے. حالت دنیاویہ، لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق کے رحمان نے ان کو گھیر رکھا ہے. وعدهم عدا، اور ان کو شمار کیا رکھا ہے. وکلہم، اور یہ حالت اخروی ہے، پہلے حالت دنیاوی تھا اب حالت اخروی ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر ایک رحمان کے پاس آئے گا قیامت کے دن تنہا ہو کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. عن قریب، رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا. ٹھیک، آپس میں محبتیں یا رحمان کے ساتھ محبتیں. اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں ہی محبت رکھ دیتے ہیں. کوئی شخص بھی ان کو دیکھتا ہے، ان سے ملتا ہے، ان سے بات کرتا ہے تو ایک محبت سی ہو جاتی ہے. اور جن کو نہیں ہوتی ان کے اپنے دل خراب ہوتے ہیں. اچھا جی، کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ بھئی ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے محبت رکھ دی ہے، تو اس بات میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا. اب اگر محبت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہاں جی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن. دیکھیں نا، ہر چیز میں مقصد اصلی ہوگا توحید کو بیان کرنا، پھر رسالت کو بیان کرنا، پھر قیامت کو بیان کرنا. اور ان سب کا تذکرہ کس جگہ ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں. اس لیے اب قرآن کریم کا تذکرہ آ گیا. سمجھ گئے؟ یہ ربط جوڑ خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو، یعنی قرآن کریم کو. بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کریم کو. بلسانک، آپ کی ہی زبان میں، یعنی عربی زبان میں. تاکہ لتبشر بہ، حکمت اول، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں المتقین، تقوی والوں کو. وتنذر بہ قوما لدا، اور دوسری حکمت آپ ڈرائیں، خوف دلائیں اس قرآن کے ذریعے اس قوم کو جو جھگڑالو ہے. وکم اہلکنا قبلہم، یہ ہے تخویف دنیاوی.
صحیح ہے، پہلے خوشخبری دی اب ڈرا بھی رہے ہیں، دونوں طرح کا معاملہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ هل تحس منهم من احد کیا کسی ایک کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا یا کسی ایک کی ہلکی سی بھی آواز آپ نے کبھی سنی؟ اس سے اشارہ کر رہے ہیں ہم نے ایسا مٹایا ہے کہ ان کا نام بھی باقی نہیں رہا، ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ان کو ڈرا رہے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہماری جماعت اتنی اچھی ہے اور ہم اتنے بڑے اور اتنے، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم مٹاتے ہیں نا تو ایسا مٹاتے ہیں کہ نہ کوئی نام ہوتا ہے نہ نام لینے والا ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ مکیہ، پیچھے آپ نے سنا سورہ مریم میں، یہ ربط بتا رہا ہوں، پیچھے سورہ مریم میں آپ نے سنا توحید کا تذکرہ آیا، پھر اس توحید پر دلائل نقلیہ آئے، ہے نا؟ اب اسی توحید کی تبلیغ کی طرف تشجیع کی جا رہی ہے، یعنی ابھارا جا رہا ہے کہ اب اس توحید کی تبلیغ بھی کیجیے، صحیح؟ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا اجمالاً، یہاں تفصیلاً آئے گا۔ اسی طرح سورہ مریم کے اختتام میں قرآن کریم کا تذکرہ آیا، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کا تذکرہ بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سورہ طٰہٰ جو ہے وہ دو مضمون پر منحصر ہے، دو مضمون اس میں شامل ہیں، ایک ہے توحید کا اور دوسرا ہے تشجیع، یعنی ابھارنے پر کہ اب توحید آپ نے سمجھ لی، اب اس کی تبلیغ کیجیے۔ تو آیات توحید 5 اور 1 ثمرہ اور آیات تشجیع بھی 5 ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ یہاں پر بیان کیا جائے گا وہ نمونہ تشجیع ہے، بیان کیا جائے گا کہ اب آپ توحید کی تبلیغ کیجیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ قیامت کے احوال، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں بیان کیا جائے گا، اور اصول کامیابی کا بھی اس میں تذکرہ ہوگا، کامیابی کے اصول کیا ہیں۔ دیکھیں جی، طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ۔ اب یہ طٰہٰ یا تو حروف مقطعات میں سے ہے، تو پھر اس کے لیے ہم کہیں گے کہ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی مفہوم کو بہتر جانتا ہے، یا پھر یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صفتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جب نام صفتی ہوگا تو پھر اس سے پہلے یا حرف ندا معذوف ہوگا، یا طٰہٰ، پیار سے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو پکارا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آیت تشجیع نمبر 1، کیسے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل نہیں کیا اس لیے لتشقی، تاکہ آپ پر بوجھ بن جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا نا، تو اس محبت کی وجہ سے وہ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیتے کہ جب نماز ختم ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں ورم پڑ جاتے، سوجن پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت میں مت ڈالیں۔ یا پھر یہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ کفار کو تبلیغ اور دعوت دینے کے لیے ان کے پاس جاتے اور وہ مانتے نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنا پریشان ہو کر اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں مقصد انزال کیا ہے؟ ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، تو کس لیے نازل کیا ہے؟ تذکرۃ لمن یخشی، تاکہ نصیحت ہو جائے یہ قرآن اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیحت اس کو ملے گی جو اس سے فائدہ بھی حاصل کرے گا، جو ڈرے گا بھی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی جانب سے، یہ آیت توحید ہے، اس ذات کی جانب سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو جو بلند ہے۔ الرحمن، وہ ذات، هو الرحمن، وہ الرحمن کی ذات ہے، علی العرش استوى، جو عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتے ہیں، کس طرح عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا اپنا عقیدہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
زمان اور مکان سے پاک ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جگہ کے ساتھ متعین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ذات یہاں ہے، کیونکہ اس میں نقص ہے۔ اگر یہاں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں نہیں، ایک بات۔ دوسرا، جب آپ کہتے ہیں یہاں ہے اور مکان کو ثابت کرتے ہیں تو مکان جسم کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اس لیے آپ کا ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ اللہ کی ذات مکان اور زمان سے پاک ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک بادشاہ کی طرح بیان کیا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اس کے غلام کی طرح بیان کیا ہے، تو اس کی اب مثال کے لیے، مشابہت کے لیے، چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو تعبیرات، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں استعمال وہ بھی بادشاہت والی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں نا، علی العرش استوى، رحمان عرش پر، لفظ بھی استوا کا استعمال کیا گیا، بیٹھے ہیں، موجود ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ استوا، مستوی ہے عرش پر، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں زیادہ بات چیت کرنا یہ فسق ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو ان زمینوں کے نیچے ہے، یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ اس کے مالک ہے۔ ثرا کہتے ہیں گیلی مٹی نا، مراد یعنی ساتوں زمینیں مراد ہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ بلند آواز سے کوئی بات کہیں، اگر آپ بلند آواز سے کوئی بات کہیں، یہاں سے وسعت علم باری تعالی کا ذکر ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے کوئی بات کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی کم درجے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو بلند آواز والی بات کو تو بطریق اولا جان لیں گے۔ اچھا، سر مانے آہستہ آواز میں کوئی بات کی جائے، وَأَخْفَى، جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو، یعنی جو دل میں صرف خیال آیا، زبان سے ادا بھی نہیں کیا، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو بلند آواز سے بات کرنے میں تو اللہ بالکل جانتے ہی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو ثمرہ، جب یہ سب اللہ کی شان قدرت ہے، اللہ ہر چیز کے مالک بھی ہیں، ہر چیز جانتے بھی ہیں، تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پیارے پیارے بہترین بہترین سے نام ہیں۔ حضرت موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اسماء حسنی جمع کی ہے، اور انہوں نے ہزاروں نام لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ہاں جی، یہ ہے استفہام تشویقی۔ تشویقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوق دلانے کے لیے۔ کیا آپ کے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے پاس آیا، تو اب شوق پیدا ہوگا کہ کیا قصہ ہے ان کا اتنا، تو اب آگے بیان کیا جائے گا۔ اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھا آگ کو، فقال، تو کہنے لگے، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہرے رہو یہیں، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی، شاید کہ میں آتیکم، تمہارے پاس لے آؤں، منہا، اس آگ سے، بقبس، کوئی انگارہ۔ جب آپ لفظی ترجمے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں نا، تو با محاورہ ترجمہ کرنا وہ آپ کی زبان پر خود بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں، دیکھیں ترجمے پہ لازماً فوکس رکھیں۔ اگر آپ قرآن کریم کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھ لیتے ہیں، جوڑ بٹھا لیتے ہیں، تو اس کی تفسیر یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کبھی کبھی آپ دیکھیں نا، دیکھیں لفظوں کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں، اور آسان ہوتا ہے۔ جب آپ ایک دو مرتبہ کرنے بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اگر آپ واقعی
قرآن کریم کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے لیے علم کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو کہ شاید کہ میں اس میں سے لے آؤں ایک انگارہ، او اجد علی النار ہدا، یا میں اس آگ کے پاس پالوں کسی رہنمائی کرنے والے کو، راستے کا پتہ۔ ہوا یہ کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے یہ نکلے 10 سال بکریاں چلا کر، اور ان کی شادی کرا دی گئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کرا دی، پھر یہ اب اپنے شہر مصر کی طرف جانے لگے۔ مدین میں تھے نا شعیب علیہ السلام، مدین سے اب جانے رہے ہیں کہاں؟ مصر کی جانب۔ تو سردی کا زمانہ، رات کا وقت، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ تھی حاملہ، اور راستہ بھول گئے۔ اب جب مرد اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر بھی بہت ساری قربانیاں دے دیتا ہے، بہت ساری تکلیفیں اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، مضبوطی اختیار کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہوتے ہیں نا، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ، تو وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اپنی تکلیف چھوڑ کے ان کی تکلیف کا سوچتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بہت مضبوط شخصیت تھے، آئے مصر سے مدین کی طرف آئے تھے نا، بہت مضبوط تھے، لیکن اس بار واپسی جاتے وقت چونکہ اہلیہ ساتھ تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستہ بھول گئے ہیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، آپ یہیں تشریف رکھیں، میں دیکھ کے آتا ہوں، وہاں آگ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ ہاں چلیں۔ تو آگ چونکہ یہاں سے دیکھ رہے تھے تو چمکتی ہوئی نظر آئی، تو ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا نا کہ آگ تھی، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا۔ سمجھ گئے جی؟ تو انہوں نے کہا 2 صورتیں ہیں، یا تو میں کوئی کم از کم آگ ہی لے آؤں، سردی بہت ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہاں چونکہ آگ جل رہی ہے تو مطلب کوئی جلانے والا بھی ہوگا، تو میں اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا۔ تو گئے وہاں پر، جب وہاں پہنچے، فلما اتاہا، پس جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو نو دیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، بے شک میں ہوں تمہارا رب، تاکید کے ساتھ دیکھیں، انی بے شک میں، پھر دوبارہ ضمیر منفصل لائے، انا میں ہی، ربک آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اور آپ اپنے جوتے اتار لیں، چپل اتار لیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ بے شک آپ ایک وادی مقدس پر ہے جس کا نام طویٰ ہے، وادی مقدس پر ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ تو یہ چونکہ بہت بابرکت جگہ ہے تو آپ چپل اتار لیں اور اپنے پیروں سے بھی اس کو یعنی چھو لیں تاکہ اس کی برکت آپ کے پیروں پر بھی آ جائے، اور یا پھر یہ کہ چپل میں جوتے میں کوئی نجاست لگی ہوگی اس لیے فرمایا، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ مجوسی جانتے ہیں؟ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آ رہا ہے کہ آگ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ آگ سے آواز کیا آ رہی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا، پھر آپ کو فون آیا اور آپ کہیں ہیلو کون بات کریں؟ کہ بیٹا میں آپ کا ابو بات کروں۔ تو آپ کیا کہیں گے فون کو کل سے؟ ابو، آواز تو فون سے آ رہی ہے نا، تو کیا کہیں گے فون کو؟ ابو۔ تو کہنا اللہ کے بندے، وہ صرف آواز کا ایک واسطہ تھا، ایک ذریعہ تھا، مراد تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان ہے۔ چلیں چلیے ٹھیک ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور تحقیق کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے نبوت کے لیے، للنبوتی، نبوت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب غور سے سنو جو بات تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، سب سے پہلی چیز جو رأس العبادت ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اننی انا اللہ، اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بدعتی اگر آپ کو خواب میں دکھ جائے گا نا تو اس کا سر نہیں ہوگا، وہ بغیر سر کے آپ کو نظر آئے گا۔ بغیر سر کے کا مطلب آپ اس کا سر دیکھ نہیں پائیں گے، اب چاہے سر کٹا ہوا ہو یا آپ کو نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بدعت کر کے رأس العبادت یعنی توحید کو خراب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رأس کو خراب کر دیں گے۔ رأس اصل عربی میں کہتے ہیں سر کو، جب اس نے رأس العبادت یعنی توحید کو خراب کیا بدعت کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو خراب کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟
اننی انا اللہ، پہلی بات کیا فرمائے کہ بے شک میں ہوں اللہ. یہ جو بار بار فرمایا نا 2 مرتبہ، اننی بے شک میں، پھر دوبارہ فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہ تاکید کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، نور کو دیکھ رہے ہیں نا، نور کو دیکھ رہے ہیں، چمکتی چیز، تو ان کو مکمل طور پر 100% اطمینان یقین ہو جائے. اتنی تاکید کے بعد پھر جب سنی بات تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہی ندا ہے. لا الہ الا انا، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا سوائے میرے، فاعبدنی، تو بس میری عبادت کیجئے. دیکھیں انبیاء کو جب بھی اس طرح کے حکم دیے جاتے ہیں نا، تو اس سے مراد یا تو خود اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جو نیک عمل کرتے جا رہے ہیں، ظاہر توحید کو تو مانتے ہی تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس پر قائم رہیے گا ہمیشہ. اور یا پھر اس لیے کہ امت اور قوم کی رہنمائی کی جا رہی ہوتی، ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے در حقیقت کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں نے لوگوں سے چھپا کر رکھی ہے. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس عمل کا جو اس نے کیا یا جو وہ کرتا ہے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو بس آپ کو اس قیامت کے تذکرے سے نہ روکے وہ شخص، من لا یؤمن، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. واتبع ہواہ فتردہ، اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ فتردہ، ورنہ تو پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات تو بادشاہ ذات ہے، تو وہ سب انبیاء بھی اللہ کے سامنے غلام ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے اپنی قدرت. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. اب دیکھیں نا یہ سوال کیوں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو علم میں تھا، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ اس لیے سوال کیا کہ آگے اب اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھانے والے ہیں. تو کہیں موسیٰ علیہ السلام یہ نہ سمجھے کہ میں گھر سے ہی کچھ اور چیز اٹھا کر لے آیا ہوں. اچھی طرح ان سے سوال کیا تو انہوں نے اچھی طرح اس کو توجہ اس کی طرف کر لی، دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا، اور پھر بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں، اس سے یہ چیز میری ہے، اس طرح. سمجھ گئے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. اچھا جی، اب نبوت کی طرف، اصل ثالث یعنی نبوت کی طرف یہاں سے بات کر رہے ہیں. قال ہی عصائی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے. بس یہ جواب پورا ہو جانا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے کہا لاٹھی ہے. پھر آگے اور بھی باتیں کرنا شروع. تو ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مقام نبوت ہے. جب براہ راست اللہ تعالیٰ کی جب آواز سن رہے ہیں تو وہ جو لطف ان کو حاصل ہو رہا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بڑھتا چلا جائے، میں زیادہ بات کروں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ محبت کا تصور رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتانے لگ گئے، یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. دیکھیں نا، واحش بہا علی غنمی، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. یا ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، اور میں اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. جانور کو بھگاتا ہوں، کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس کو ہٹاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. قال، تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم فرمایا، القیہا، اس کو ایسے پھینکو، یا موسیٰ، اے موسیٰ. فالقاہا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایسے زمین پہ ڈالا. جیسے ہی ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، اچانک وہ ایک سانپ بن پڑا. تسعى، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگا. سانپ بھی بنا، پھر دوڑتا ہوا آ بھی رہا. اب موسیٰ علیہ السلام تقاضے بشریت کی بنا پر ڈر گئے. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ایسا ڈر کے بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، قال خذها ولا تخف،
اب پکڑو اس کو. دیکھیں نا, صرف روکا بھی نہیں, بھائی رک جاؤ, ڈرنے کی بات نہ, اب پکڑو اس کو اپنے ہاتھ سے. ولا تخف, ڈرنا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا ڈرنا نہیں, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر نبی تھے, فوراً انہوں نے اس کو پکڑ. سنعیدها سیرتها الاولی, اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے پکڑو اور ڈرنا مت, ہم دوبارہ اسے پرانی شکل میں لے آئیں گے. یہ بات ہو گئی, انہوں نے پکڑ لیا, لاٹھی بن کے دوبارہ ان کے ہاتھ میں آ گیا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں. تخرج بيضاء, پھر نکالو گے تو سفید روشن ہو جائے گا. من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ برس کی بیماری لگ گئی اور میرا ہاتھ سفید ہو گیا, یہ معجزہ ہے. آیتن اخری, یہ ایک اور معجزہ لو, تو دو معجزے ہو گئے. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ, تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں. یہ معجزات کیوں دیے؟ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون انه طغى, اب جائیے. اصل مقصود جو تھا نا, یہ ساری تمہیدات چل رہی تھی, اصل مقصود جو تھا وہ یہ تھا, جائیے فرعون کے پاس. انه طغى, وہ بڑا سرکش ہوا پھرتا ہے. قال, تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, رب اشرح لی صدری, اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرے سینے کو. ویسر لی امری, اور میرے لیے آسان کر دیجئے میرے معاملے کو. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان سے گرہ کو کھول دیجئے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. اب یہ لکنت یا تو بچپن سے تھی, یا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ پورا واقعہ ہوا, اور آگے اس کا تذکرہ آ بھی جائے گا تفصیلاً, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ فرعون اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا اس کی داڑھی کو ایسا پکڑ لیا, زور سے جکڑ لیا. تھے تو بچپن کی حالت, تو فرعون کو آ گیا غصہ, تھا تو متکبر نا, اتنا متکبر تھا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب بھی ہوں, سب سے بڑا والا رب. پھر ایک نے کہا کہ میں ابو الاعلی ہوں, جانتے ہیں آپ, کوئی بات نہیں. تو غصہ آ گیا فرعون کو, تو اس کو قتل کر دو. اس نے ڈائریکٹ حکم دیا قتل کر دو اس کو. تو جو ان کی اہلیہ تھی, فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, یہ بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گئی تھی, اور پورا واقعہ. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ناسمجھ بچہ ہے, اس نے جو کام کیا وہ کوئی سوچ سمجھ کے تو کیا نہیں ہے, تو اس کو سزا کس بات کی, یہ تو بے وقوفی ہوگی. کہا ٹھیک ہے, اس کا امتحان لے لیتے ہیں. تو دو کیا کہتے ہیں برتن لائے, منگائے, ایک میں سونا چاندی موتی یہ سب رکھا, اور ایک میں جلتے ہوئے انگارے رکھے, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں بٹھا دیا. دیکھو کیا چیز, کس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, کس چیز کو پکڑ. تو روایت میں ہے کہ انہوں نے, ظاہر بچہ تو چمکتی چیز کو دیکھتا ہے نا, جو اچھی لگتی ہے. تو حضرت نے سونا چاندی کی طرف ایسا ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے, اور انہوں نے ان کا ہاتھ کوئلے کی طرف کیا. تو وہ کوئلہ پکڑ کے, اب کوئلہ بھی ایسا نہیں نا, پکڑنے کی جگہ خالی تھی اور باقی حصہ گرم تھا, کیونکہ ورنہ آپ کہیں گے بھائی زبان سے پہلے تو ہاتھ جلنا چاہیے نا, ہے نا. تو رکھتے وقت بھی تو ہاں خیر آدھا جلا ہوا تھا اور آدھا تو پکڑنے کے لیے رکھا تھا. تو پکڑ کے انہوں نے ایسے زبان کی طرف لگا دیا, اور فوراً پھر اس کو باقیوں نے جو امتحان لے رہے تھے فوراً بچایا ان کو. لیکن زبان تو لگ چکی تھی, تو اس لگنے کی وجہ سے زبان میں ایک لکنت سی آ گئی تھی. تو جب بات کرتے تھے نا تو یہ لکنت زیادہ محسوس ہوتی تھی. اب چونکہ بات جب تک اپنی ذات کی بات چلتی تھی نا, تو کبھی اس کا تذکرہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا نہ کچھ. لیکن جب بات آ گئی دعوت دین کی, تو اب تو دین کی بات آگے پہنچانی ہے نا, تو اس میں کوئی نقص نہ ہونا چاہیے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کو. فرعون کی بھی داڑھی تھی بھائی. چلیں اچھا, واحلل عقدۃ من لسانی, اور کھول دیجئے میری زبان کی گرہ کو. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے گھر. یہ معروض چہارم, دیکھیں نا, پہلا معروض کیا آیا, میرے سینہ کھول دے. دوسرا معاملہ آسان کر دے. تیسرا زبان درست کر دے. چوتھا اور میرے لیے مقرر کر دے ایک وزیر, ایک مددگار, ایک معاون.
من اہلی میرے ہی گھر والوں میں سے. ظاہر ہے گھر والا ہوگا تو انسیت بھی ہوگی. اور ہارون اخی، اگر میرے بھائی ہارون کو ہی کر دیں تو بہت اچھا. حالانکہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں تھے. دیکھیں نا، یہ بات بھی سمجھے، یہ دعا ہی یہی مانگی جا رہی ہے کہ آپ انہیں نبی بنا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی دیکھیں، معاونت، صرف اگر معاونت چاہیے ہوتی تو خود جا کے بول دیتے کہ ہارون بھائی آپ ذرا میرے ساتھ چلیں، مجھے جانا فرعون کے پاس. اتنی سی معاونت تو بھائی تھے تو کر لیتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ سے معاونت مانگ رہے ہیں ان کی، اس کا مطلب نبوت میں معاونت مراد ہے. سمجھ گئے؟ یہ نہیں ملتا کہیں، یہ لکھ لو اس کو اللہ کے بندو. چلو ہاں، العلم صید والقلم قید، سنبھال لیں ساری باتیں. اچھا جی، ہارون اخی، اور میرے بھائی ہارون کو ہی بنا لیجئے میرا وزیر. اشدد بہ ازری، تاکہ وہ مضبوط کر دیجئے میری کمر. مضبوط کر دیجئے میری کمر کا مطلب یعنی مجھے جب معاونت ملے گی تو مجھے ہمت آئے گی، یہ مطلب یہی ہے. ورنہ کہتے ہیں نا کمر باندھ لو، کمر کس لو، تو مطلب کمر نہیں کس لو، مطلب اب تیار ہو جاؤ، اب پختہ ارادہ کر لو، اب چلنا ہے، یوں مطلب ہے، ہمت لے لو. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ہارون کو شریک کر دیجئے میرے ساتھ میرے معاملے میں. دیکھیں اس میں بھی یہی ہے، صحیح ہے، یعنی اس دعوت دین میں ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، یعنی نبی بنا دیجئے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں آپ کی زیادہ سے زیادہ، ایک سے بھلے دو. ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا ذکر بھی کریں تو کثرت کے ساتھ. جتنا بڑا عمل ہوگا اس کے ساتھ ذکر اور تسبیح اتنی ہی زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ انسان کے اپنے کمال سے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ تو ہماری نگرانی کر ہی رہے ہیں، بے شک آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اجابت کا حکم دے دیا. دعویٰ جو انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب دعا قبول. قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قبول کر لی گئی تیری ہر درخواست. سؤلہ یہ ہے مسئول، بمعنی مسئول ہے، جو کچھ آپ نے مانگا ہے. قد اوتیت، وہ آپ کو دے دیا گیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور تحقیق ہم نے احسان کیا ہے آپ پر، مرتن اخرى، ایک اور مرتبہ بھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ قصہ یاد دلا رہا ہے بچپن کا. مننا کے معنی کیا ہے؟ احسان کرنا، صحیح ہے ہاں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، فرعون کو اس کے کاہنوں نے بتایا کہ بھائی تمہاری جو بادشاہت اتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ایک شخص آنے والا ہے جو اس ساری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں غرق کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا. تو فرعون نے کہا اس کا مطلب جتنے بھی لڑکے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، سب کو مارو. سب جو بھی بچہ پیدا ہوتا کسی کے بھی گھر میں، اس کی فوج پورے ملک میں پھیل گئی اور ڈھونڈتی تھی، کہیں معلوم ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے فوراً اس کو وہی قتل کر دیتی تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو گنا رہے ہیں کہ تم کو یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تب تمہاری والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو ظاہر ہے ان کی والدہ بھی گھبرا گئیں اور خوف کے مارے ڈر گئیں. اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی طرف الہام کیا. کیا کیا؟ اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے الہام کیا آپ کی والدہ کی طرف، بواسطہ فرشتہ یا بلا واسطہ فرشتہ، ڈائریکٹ دل میں بات ڈالی یا فرشتے کو بھیجا. دونوں صورتوں میں ان کا نبیہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے مقام پر خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مردوں کے علاوہ کسی کو نبی نہیں بنایا. اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے الہام کیا آپ کی والدہ کی طرف. ان کا نام محیانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام محیانہ تھا. میم ہا یا الف نون اور ہا، محیانہ، صحیح. چلیں جی. انقذی فیہ، جب ہم نے الہام کیا تو کیا الہام کیا کہ اقذی فیہ، کہ اس بچے کو
تابوت میں رکھ دو، اقذی فیہ فی التابوت، کہ اس کو ڈال دو تابوت میں، فاقذی فیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو ڈال دو سمندر میں، فلیلقہ الیم بالساحل، پھر یہ سمندر اس کو ڈال دے گا کنارے پر۔ اس طرف انہوں نے ڈالا اور اس طرف فرعون کا محل تھا، تو یہاں سے ڈالنا شروع کیا، سمندر اس کو لیتا چلا گیا اور فرعون کے محل تک لے گیا۔ تو فرعون کے جو مچھیرے تھے انہوں نے دیکھا صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو فوراً اس کو پکڑا، فرعون کے پاس لے گئے، اس کو سب جمع تھے کہ بھائی یہ تو دلچسپ چیز ہوگی نا، سمندر سے ایک صندوق ملا، آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، تاکہ اسے لے لے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن۔ تو اس بچے کا دشمن کیسے؟ وہ تو ہر بچے کو قتل کر رہا تھا نا، اس کو بھی قتل کرتا، دشمن تھا، تاکہ اسے وہ لے لے، یا پھر آگے چل کر جو یہ نبی ہونے کے بعد دشمن بنے گا، دونوں طرف اشارہ ممکن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اپنی جانب سے آپ میں ڈال دی تھی بہت زیادہ محبت، جو بھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، محبوبیت ڈال دی تھی۔ جیسے ہی وہ بکسا کھولا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، سب کو وہ بچہ بہت پیارا لگا، خود فرعون کو بھی پیارا لگا، لیکن فرعون وہ اس بات سے بھی ڈرا ہوا بھی تھا، تو اس کا جو خوف تھا وہ غالب تھا، تو فرعون نے کہا قتل کرو۔ تو اس کی جو فرعون کی جو بیوی تھی اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، قتل کرو، کوئی نہیں قتل کرنا، اتنا پیارا بچہ۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے بیگم، جو آپ کہیں۔ پھر قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، ہماری اپنی تو کوئی اولاد ہے نہیں، تو یہ کام آئے گا، اور ہم خود اس کو پالیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہمارے لیے بہتری بھی ہو۔ فرعون نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی۔ خیر، تو وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور سارے کی سارے جو معاملات تھے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وہ ہماری زیر نگرانی ہو رہے تھے، ہم خود اس کی نگرانی کر، ہماری آنکھوں کے نیچے ہو رہا تھا سب۔ تو جسم تو مراد نہیں ہو سکتا نا، ایک مشابہ، ایک تشبیہ دینے کے لیے بات فرمائی جا رہی ہے استعارے کے طور پر، کہ ہم ہماری نگرانی میں۔ اذ تمشی اختو کا، جب آپ کی بہن جس کا نام مریم تھا، یا ایک تفسیر کے مطابق کلثوم تھا، دونوں میں سے کوئی بھی نام ہو سکتا، مریم یا کلثوم، مریم زیادہ راجح ہے۔ جب آپ کی بہن گئی، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو سمندر میں ڈالا، تو ساتھ میں جو ان کی بہن تھی بڑی، اس کو بھی ساتھ کر دیا کہ تم جا کر دیکھتی رہو کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آگے چل کر۔ تو یہ پیچھے پیچھے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل کے وہ محل میں چلی گئی۔ اب محل میں جو باندیاں تھیں، جو خادمائیں تھیں، ان کے ساتھ مل گئی ان کی بہن کہ میں بھی گویا ایک خادمہ ہوں۔ اب اتنا بڑا محل، اتنی ساری خادمائیں، ایک اور مل گئی تو کیا پتہ چلتا ہے کسی کو۔ تو وہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ تو فرعون نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام اس بچے کو قتل نہیں کرتے ہیں، رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اب کیا کریں، تو اس کی پرورش بھی کرنی ہے، تو پرورش کرنے کے لیے سب دائیاں کو بلایا، دائیاں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، پالتی ہیں، سب کو بلایا جتنی بھی تھیں اس محل کے لیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک کا بھی دودھ قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک حکمت تھی نا، ایک دائرہ چل رہا تھا، کسی کا بھی قبول نہیں کیا۔ جب کسی کا بھی دودھ قبول نہیں کر رہا تو سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، بچہ تو دودھ ہی قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ تو ایسا نہ ہو کہیں اس کی جان تکلیف میں پڑ جائے۔ سب پریشان ہو گئے۔ اتنے میں فتقولون کی بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس کی پرورش کر سکیں۔ فرجعناک الی امک، تو پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے آپ کو دوبارہ لوٹایا آپ کی والدہ کے پاس۔ تو فرعون نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے رہنمائی کی کس طرف؟ ان کی والدہ کی طرف، کہ یہ ایسی ہیں کہ ان کا دودھ پی لے گا، دیکھنا۔ انہیں بلایا گیا محل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی قریب کیا گیا تو فوراً انہوں نے دودھ قبول کر لیا اور پینے لگ گئے۔ پھر فرعون نے انہیں طے کر لیا کہ اب آپ محل میں رہ کر اس بچے کی پرورش کریں گی جب تک یہ دودھ پینے کی عمر کو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں رک نہیں سکتی ہوں، جو ہے نا، میں اپنے گھر لے جاتی ہوں اور بہت امانت کے ساتھ میں اس بچے کا خیال رکھوں گی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اور فرعون نے پھر ایک وظیفہ مقرر کر دیا، ماہانہ خرچہ،
پرورش ان کی اپنی والدہ کی طرف سے والدہ کر رہی ہیں، اور جو خرچہ ہے وہ سارا شاہی خاندان سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے پھر یہ نظام چلایا، چونکہ والدہ بہت بڑی قربانی دے چکی تھی نا، بچے کو اپنے سے کچھ وقت کے لیے دور کرنا بھی قبول نہیں ہوتا ماں کو، تو ساری زندگی کے لیے چھوڑنے کا سوچ کر انہوں نے اپنے صندوق میں ڈالا تھا نا بچے کو، اتنی بڑی قربانی تھی، تو اللہ نے اتنا بڑا احسان بھی کیا، واپس بھی لوٹایا، اور شاہی خاندان پروٹوکول کے ساتھ، پھر 4 خادمائیں ان کے ارد گرد ہوتی تھی ان کی والدہ کی، اتنے پروٹوکول میں پھر ان کی زندگی گزری۔ فرجعناک الی امک، پھر ہم نے آپ کو لوٹایا آپ کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بچے کو دیکھ کر، ولا تحزن، اور تاکہ وہ غم نہ کریں، وقتلت نفسا، یہ ایک احسان یاد دلایا، پھر ایک اور احسان یاد دلایا، وقتلت نفسا، اور آپ نے تو ایک بندہ بھی مار دیا تھا فرعون کا، قبطی، فرعون کی جو قوم تھی نا اس کا نام تھا قبطی، اس کا ایک بندہ بھی آپ نے مار دیا تھا، وہ بنی اسرائیلی لڑکے سے جھگڑ رہا تھا، لیکن ایک تو تھا نا کہ آپس میں ان دونوں کا معاملہ تھا، تو آپس میں معاملہ ہوتے ہوتے وہ بار بار ان کی ذات پر بات کرتا تھا، بنی اسرائیل، تم تو بنی اسرائیلی ہو ہی ایسے اور ہو ہی ایسے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے نہیں مارا اسے، تو لیکن چونکہ وہ ذاتی یعنی حملہ کر رہا تھا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسے ہاتھ رکھا خالی اس پہ، تو جیسے ہاتھ رکھا تو وہ لیٹ گیا پھر ادھر ہی۔ خیر، اب قتل کرنے کا ارادہ تو تھا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ یہ مجھ سے 2 گناہ ہو گیا۔ اب 2 چیزیں تھیں نا ان کے ساتھ لگ گئیں، 2 چیزیں، نمبر 1 میں نے فرعون کا بندہ مار دیا ہے، تو اب فرعون کے تو لشکر میرے پیچھے لگ جائے گا، دوسرا یہ کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا، غلطی تھی، لیکن ظاہر ہے جتنا بڑا منصب اور عہدہ ہوتا ہے تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی لگتی ہے، تو اللہ پاک سے انہوں نے توبہ استغفار بھی کیا، پھر اللہ پاک نے انہیں معاف فرمایا، تو وہی یاد دلایا جا رہا ہے۔ تیسرا انعام، اور آپ نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، ایک جان کو، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے آپ کو نجات دے دی تھی اس غم سے، 2 غم تھے نا جی، تو حکم کیا ملا؟ کہا مدین چلے جائیں، آپ مدین چلے جائیں، جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو بظاہر ہے یہ مصر والوں کی حکومت تو مصر تک ہے نا، مدین میں تھوڑی آئیں گے آپ کو پکڑنے، تو آپ بچ گئے اس غم سے، اور دوسرا غم تو وہ استغفار سے اللہ پاک نے معافی جاری فرما دی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے اس میں بھی آپ کو بڑا آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ کچھ سال رہے مدین والوں کے ہاں، کتنا سال رہے جی؟ 10 سال رہے، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ پورا جو واقعہ ہوا وہ دوسری جو مقام پر ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرا دوں، لیکن ایک شرط ہے کہ 7 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں گے، تو موسیٰ، اور اگر آپ 10 سال کر دیں، راؤنڈ فگر کر دیں 10 سال، تو بہت اچھا ہے آپ کا احسان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور 10 سال پھر بکریاں چرائیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک وقت مقررہ پر آپ واپس آئے، آپ آئے، کہاں آئے؟ کوہ طور پر، یہ بھی جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں، طوا نامی مقام پر۔ واصطنعتک لنفسی، 5واں انعام، ہم نے آپ کو بالکل خاص کر لیا ہے یہاں آنے کے بعد، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، اب ہم نے آپ کو اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، جائیے آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں کچھ بھی سستی مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمارے احسانات کی یہ فہرست سن لی، اب آپ تسلی کے ساتھ جائیں، کیونکہ احسان، ہم جب اتنے بڑے بڑے احسانات آپ پہ کریں گے، آگے بھی یہ احسانات کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، آپ جائیں۔ اذهب، اچھا یہ ہو گیا، اذهبا الی فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس کہ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ اب یہ فرمایا نا اذهبا، آپ دونوں جائیں، اب یا تو یہ ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے بھی کہہ دیں اور آپ دونوں مل کر اس طرح جائیں، حالانکہ ہارون علیہ السلام موجود نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا انداز اسی طرح ہوتا ہے نا کہ آپ دونوں جائیں، پھر اس طرح کر لیں اس چیز کو۔ اور یا پھر یہ ہے کہ
یہاں تک بات مکمل ہو گئی، یہ قصہ ختم ہو گئی، یہ واپس آ گئے. پھر جب حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، پھر دوبارہ وحی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ دونوں جائے فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہوا پھرتا ہے. فقولا لہو قولا، فقولا تو اس فرعون سے کہیے گا طریقہ تبلیغ، کہیے گا قولا لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر او یخشا، تاکہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. شاید کہ اس لیے فرمایا کہ اگر بتا دیتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا تو پھر وہ تبلیغ کرنے کا جو ایک جوش تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ شاید ان کے اعتبار سے فرمایا کہ آپ زیادہ محنت کریں، ہو سکتا ہے مان بھی لیں. ٹھیک ہے. ہارون رشید کے زمانے میں، چونکہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا، ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص بہت مشہور تھا، واعظ کہتا تھا، نصیحت کی باتیں کرتا تھا، اصلاحی بیان بڑا مشہور تھا اس کا، خطیب تھا بہت بڑا. تو اس کو بادشاہ کے دربار میں بھی بلایا گیا کہ تم ذرا بیان کرو بادشاہ کے سامنے. تو وہ اتنا بیان کرنا اس نے شروع کیا اور کہا، باتیں کی، آخرت کی باتیں کی، پھر دنیاوی چیزوں کی برائیاں شروع کی، اور برائیاں کرتے کرتے کہا کہ یہ بادشاہ بھی ایسے کرتا ہے، بادشاہ بھی برا ہے، یہ بادشاہ کے جو نیچے والے ہیں وہ بھی برے ہیں، یہ بھی برے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو اتنا برا کرتے ہیں ان پر سخت عذاب ہے. اتنی سخت باتیں اس نے کی نا تو بادشاہ بھی گرم ہو رہا تھا. تو لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ جب بیان ختم کرے گا بادشاہ اس کی زندگی ختم کرے گا. تو خیر پھر بادشاہ نے اس کو بلایا، اس کو بٹھایا، چائے وائے پلائی، پھر اس کو بولا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم زیادہ بڑے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام. اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسا سوال ہے، سوال کا جواب دو. موسیٰ علیہ السلام زیادہ بڑے ہیں کہ تم؟ کہا وہ پیغمبر ہے، وہ زیادہ بڑے. کہا میں زیادہ بدماش ہوں یا فرعون؟ میں زیادہ بدماش ہوں کہ فرعون؟ کہا فرعون زیادہ تھا. تو جب اللہ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، تو تم میرے خلاف اس طرح کیسے بات کر رہا ہے؟ لہذا طریقہ تبلیغ اس کو نصیحت کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو کوئی سنے پھر اس پر عمل کرے تو اس سے نرمی سے بات کرو. سمجھ گئے؟ تو یہ تبلیغ کا طریقہ ہے. قال ربنا اننا نخاف، پھر ان دونوں نے کہا، اظہار اندیشہ، ایک خوف کی بات کر دی، ہمیں خوف ہے. قال، تو ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ وہ بھڑک پڑے ہم پر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی کر بیٹھے. یفرط، یا تو کوئی کلامی بدماشی کرے، برا بھلا کہے، او ان یطغی، یا کوئی عملاً ہمارے ساتھ بدماشی کرے، لڑائی کرے، ایک دم کھڑا ہو جائے مارنے کے لیے. سمجھ گئے؟ لیکن نا پیچھے بات کیا آئی، سوال ذہن میں آ سکتا ہے. تو پیچھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی انہوں نے کہ ہمارے معاملے کو آسان کر دے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوف ہے؟ تو اس کا جواب یہ، پیچھے جو بات آئی وہ تھی دعوت دینے میں ہمارے معاملے کو آسان کرنے، لیکن اب دعوت سننے والا کیا کرے گا، اس کے لیے تو دعا نہیں کی تھی نا کچھ. آئی سمجھ؟ اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ فرما رہے، قال، تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا، لا تخافا، آپ دونوں بالکل مت ڈریں، اننی معکما، بے شک میں ہوں آپ دونوں کے ساتھ، اسمع و سن بھی رہا ہوں. اور دیکھیں نا دو باتیں کہی نا، یفرطا کہنے میں کوئی الٹی بات کر دے، اور یطغی کرنے میں کوئی الٹا کام کر دے. تو اللہ نے کہا میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. سمجھ گئے؟ فَأْتِيَاهُ، پھر وہ دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا، اور پھر ان دونوں نے کہا، چلیں بس کرتے ہیں. اب فرعون کے پاس گئے، اس کا کیا قصہ ہوا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، صبح سے اب تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، قرآن کریم کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، اس میں جو کچھ بھی ہماری جانب سے کمی کوتاہی رہ گئی ہو اسے درگزر فرما دیجیے، اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. یا رب العالمین، ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور آپ کے اصحاب اور آپ کے ازواج مطہرات، پھر آپ کے بعد تمام علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، ہمارے اساتذہ کرام، مشائخ، بزرگ، ہمارے والدین
ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، خصوصی طور پر ہمارے استاذ کریم حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو ہمارے اس ایصال ثواب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا رب العالمین۔ جو اس میں کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اسے دور فرما دیجئے یا رب العالمین۔ ہم میں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مکمل طور پر انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ جو انتقال کر چکے ہیں یا رب العالمین، یا رب العالمین، ان کے آخرت کے تمام مراحل و منازل ان کے لیے سہل و آسان فرما دیجئے۔ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔